عزیزان محترم، آج کے جمعہ المبارک میں جس عنوان پر گفتگو کی جائے گی وہ ہے خلیفہ اول ابو قحافہ کنیت رکھنے والے افضل البشر بعد الانبیاء اور یار غار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل اور ان کے مناقب اور ان کی شان کو بیان کیا جائے گا کہ آفتاب کے ستاروں میں سے ایک ستارہ کہ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفاداری کا حق ادا کر دیا اور اس کے ساتھ ساتھ اگر مال کی قربانی کرنی پڑی تو اس سے دریغ نہ کیا، غزوات میں شریک ہو کر جان کا نذرانہ پیش کرنے کی ضرورت پڑی تو دریغ نہ کیا، یہاں تک کہ اپنی لاڈلی بیٹی کہ جس کو یہ سعادت حاصل ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب ترین بیوی بننے کی سعادت حاصل ہو گئی اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہوئے، چاہے سفر حضر ہو، چاہے دین کی کوئی خدمت کا معاملہ ہو یا جہاد ہو یا مال انفاق فی سبیل اللہ ہو، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایک ایسی ہستی ہے کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں وفاداری مکمل طور پہ ثابت کی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد جب ان کو خلیفہ بنایا گیا تو انہوں نے خلافت کا بھی حق ادا کر دیا، اور سب سے پہلے جو مسلمہ کذاب جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا اس کے خلاف تاریخ ساز جنگ لڑی کہ جس میں 70 حفاظ شہید ہو گئے۔ اس شہادت کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک اس امت پر احسان عظیم کیا۔ وہ احسان عظیم کیا کیا؟ آپ حضرات کے علم میں ہوگا کہ قرآن پاک کو سب سے پہلے کس نے جمع کیا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کاتبین وحی میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب حضرت جبرائیل وحی لے کر آتے تھے تو آپ کاتبین وحی میں سے کسی کو بلاتے ہیں، اس کو لکھوا دیتے۔ کچھ صحابہ نے تو مکمل قرآن پاک حفظ کیا اور کچھ کے پاس مکمل نسخہ موجود نہیں تھا، لیکن جب 70 حفاظ شہید ہو گئے کہ جن کے سینوں میں قرآن پاک محفوظ تھا تو صحابہ رضوان اللہ اجمعین نے جو خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ایک مشاورت ہوئی جس میں یہ بات طے ہوئی کہ قرآن پاک کے نسخوں کو جمع کیا جائے۔ اس زمانے میں پرنٹنگ کا زمانہ نہیں تھا، صفحہ ایجاد نہیں ہوا تھا، کسی نے تختی پر لکھا تھا، کسی نے پتوں پر لکھا تھا، کسی نے مختلف قسم کے جو قلمیں ہیں ان کے ساتھ لکھنے کی کوشش کی گئی تھی۔ خلاصہ یہ ہے کہ بہت بڑی جگہ پر قرآن پاک کو جمع کیا، لیکن قرآن پاک کا ایک نسخہ ابھی تیار نہیں ہوا تھا، وہ ایک الگ بحث ہے۔ وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں جب پرنٹنگ کا زمانہ ہوا تو پھر قرآن پاک کے نسخے مختلف شہروں میں بھجوائے گئے، تو وہ مصحف عثمانیہ آج تک ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں۔ پھر دوسرا احسان حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ فرمایا کہ اگر کوئی صحابی میرے پاس قرآن پاک کی کوئی آیت لے کر آئے تو اس کے ساتھ 2 گواہ ہونے چاہیے۔ عزیزان محترم، صحابہ کی عدالت میں ذرہ برابر بھی کسی کی کوئی شک نہیں ہے، جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصحابی النجوم، ان کی مثال تو ستاروں کی طرح ہے، جس کے پیچھے بھی چلو گے تو فلاح کو پا جاؤ گے، لیکن اس کے باوجود بھی قربان جاؤ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پر کہ جنہوں نے فرمایا کہ نہیں، یہ قرآن کا معاملہ ہے اور اللہ تعالیٰ ہی کی کتاب ہے، وہ خود اللہ اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ تو میں کہ ایک آیت کے بدلے میں 2 گواہ جب آئے تو اس وقت قرآن پاک کے نسخے جمع کیے گئے۔ تو یہ خلیفہ بلا فصل ہے، اور یہی انبیاء علیہ السلام کے بعد فرمایا کہ پوری کائنات میں سب سے بڑی ہستی اور سب سے زیادہ مرتبہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے، کہ جن میں حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہم آگے چل کے پڑھیں گے کہ فرمایا کہ میں ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے آگے چل رہا تھا تو مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا اور فرمایا کہ تم ایسے شخص کے آگے کیوں چلتے ہو جو انسانوں میں سب سے افضل ہے، اور فرمایا کہ جتنی چیزوں پر روشنی سورج کی پڑتی ہے ان ساری چیزوں میں سے
انبیاء کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی افضل ہے۔ تو انہوں کو کہتے ہیں کہ افضل البشر، کہ سارے انسانوں میں سب سے افضل، بعد الانبیاء، نبیوں کے بعد انسانوں میں جو سب سے افضل ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ لہذا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شان کے بارے میں قرآن پاک میں بھی بہت سارے ارشادات ہیں۔ قرآن پاک کی یہ جو آیت میں نے خطبے میں پڑھی ہے، اس کا بھی ترجمہ کیا جاتا ہے، اس سے پہلے سورۃ اللیل ہے، واللیل اذا یغشا، قسم ہے رات کی کہ جب وہ چھا جائے، والنہار اذا تجلی، قسم ہے دن کی کہ جب وہ روشن ہو جائے، وما خلق الذکر والانثی، قسم ہے اس ذات کی کہ جس نے مذکر اور مونس کو پیدا کیا، ان سعیکم لشتی، آپ کی محنت کا انداز مختلف ہے، فاما من اعطى واتقى، جس آدمی نے خرچ کیا، عطا کیا اور متقی ہوا، وصدق بالحسنى، اور اس نے نیکی کے کاموں میں خرچ کیا، فسنيسره لليسرى، ہم ان کے لیے آسانی کی راہیں پیدا کریں گے۔ مفسرین نے لکھا کہ وصدق بالحسنى، کہ جس نے نیکی کے کاموں میں خرچ کیا، اس سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ مراد ہے کہ جو مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول جنہوں نے کیا اور اس کے بعد اپنے پورے مال کا نذرانہ، آگے واقعہ آئے گا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ پھر دوسری قرآن پاک کی آیت ہے الا تنصروه فقد نصره اللہ، اگر تم نے مدد نہ کی دین کی، فقد نصره اللہ، تو اللہ مدد کریں گے، اذ اخرجه الذین کفروا، کہ جب کافروں نے ان کو نکال دیا تھا، ثانی اثنین، وہ دو میں سے ایک تھے، اذ ہما فی الغار، کہ جب وہ ہجرت کی رات کہاں پر تھے؟ غار میں تھے، اذ یقول لصاحبہ، جب انہوں نے اپنے ساتھیوں کو کیا کہا؟ لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابو بکر تم گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو یہ وہ ہجرت کی رات ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم دیا۔ اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، صرف حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی عظمت کو بیان کیا جا رہا ہے کہ اس وقت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہا نہیں چھوڑا۔ ذرا سی دشمنوں کی آہٹ محسوس ہوئی تو قرآن پاک میں اللہ نے سکھلایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ ابو بکر کو اس طرح کہہ دیجئے لا تحزن ان اللہ معنا، گھبرائے نہیں، ہمارے ساتھ اللہ ہے۔ اسی طرح قرآن پاک کی یہ جو تیسری آیت ہے، اس میں بھی حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے فضائل کو بیان کیا ہے۔ بہت ساری روایات ایسے ملتی ہیں کہ جس میں حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی، اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے۔ اگر ہم احادیث میں بات کریں تو فرمایا کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میں خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ کے دروازہ بند کر دو، اور جو شخص دروازے سے داخل ہو تو مجھے اطلاع کرو۔ لہذا روایت کا مفہوم ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ ابو بکر ہیں، آپ نے فرمایا اجازت دے دو اور جنت کی بھی بشارت دے دو، لہذا اجازت دی گئی اور جنت کی بھی بشارت دی۔ بہت سارے مواقع ایسے ہیں، عشرہ مبشرہ میں تو موجود ہی ہیں، اس کے علاوہ بہت سارے مواقع ایسے ہیں کہ حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی، اور یہاں تک ارشاد فرمایا کہ میرے اوپر کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس کا کوئی احسان ہو سوائے ابو بکر کے، کہ اس کے احسان کا بدلہ پورا قیامت والے دن ہی اللہ تعالیٰ دے دیں گے۔ اسی طرح حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ غزوہ سلاسل سے ایک مرتبہ میں واپس آیا تو واپس آ کر ویسے ہی میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الناس احب الیک، کہ لوگوں میں آپ کو سب سے زیادہ کس سے پیار ہے؟ قال عائشہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ سے۔ پھر سوال کیا گیا کہ وللرجال، یا رسول اللہ مردوں میں آپ کو کس سے پیار ہے؟ فرمایا ابو بکر، حضرت بکر سے مجھے زیادہ پیار ہے۔ تو عزیزان محترم، مردوں میں اسلام سب سے پہلے لائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے موقع پر گئے اور جب معراج کا سفر واپس کر کے آئے، لوگوں نے کہا کہ یہ عجیب بات ہے
کہ ایک رات کے اندر 7 آسمان کی سیر کر کے آنا، یہ بات تو عقل میں نہیں آتی۔ لہذا آؤ ہم ابو بکر سے پوچھتے ہیں رضی اللہ عنہ سے۔ جب یہ لوگ حضرت ابو بکر کے پاس گئے، ساری بات سنائی، انہوں نے فرمایا یہ بتاؤ یہ بات کہی کس نے ہے؟ میں کہ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ تو فرمایا کہ اگر یہ بات انہوں نے کہی ہے تو یہ 100% صحیح ہے، اس کی صداقت میں کوئی شک نہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو صدیق اکبر کا لفظ دیا کہ پوری زندگی جھوٹ تو بولا ہی نہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق بھی کی ہے، اور تصدیق سے بھی مراد یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اللہ نے یہ مرتبہ دیا۔ تو اسی عزیز محترم، یہ وہ ہستی ہے کہ جن کا احترام اور جن کی عظمت دل کے اندر لانا ضروری ہے۔ اس کے باوجود بھی کچھ لوگ حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو برا بلا اگر کہیں تو ان کا اسلام سے ذرہ برابر بھی کوئی تعلق نہیں ہو سکتا۔ اگر وہ اپنی جگہ اختلاف کرنا چاہیں تو کرتے رہیں، ہمارے پاس نصوص موجود ہیں، قرآن پاک کی آیات موجود ہیں، احادیث موجود ہیں کہ خلیفہ بلا فصل اور جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پوری زندگی کی رفاقت ہے، اور آپ کے جانے کے بعد سب لوگوں کا جس کی خلافت پر اتفاق ہو گیا تھا، وہ کون تھے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ اس لیے عزیزان محترم، احادیث کے بالکل ذخیرہ احادیث میں حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں بہت ساری روایات ملتی ہیں، ان کے زہد و تقوی کے بارے میں، ان کی اپنی زندگی کے معاملے میں، اور اسی طرح اگر ان کے رہن سہن کی بات کی جائے، ان کے اخلاق کی بات کی جائے، تو وہ ایسے تھے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے۔ اگرچہ عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفاداری انہوں نے موت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ثابت کی۔ اور اسی طرح حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اگر مناقب کو بیان کیا جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بزبان بیان کیا جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری روایات میں اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جنتی لوگوں میں سے ہیں۔ لہذا بخاری مسلم میں روایت ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مخلوق میں سب سے افضل کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ مخلوق میں سب سے افضل ابو بکر ہے۔ پھر آخر میں ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ جتنے بھی روئے زمین پر سورج کی روشنی جہاں پر پڑتی ہے، ان میں سب سے افضل کون ہے؟ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ تو یہ ان کی صداقت کو بھی اور ان کی افضلیت کو بھی بیان کیا کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے بھی مصلی رسول پہ امامت کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا دفعہ اس بات کی طرف اشارہ میں فرمایا، اور اس سے اندازہ اسی بات کا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اپنے قریب کیا۔ ایک روایت ملتی ہے کہ حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں خواب کی تعبیر بتائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بکر تم نے ٹھیک تعبیر بتائی۔ وہ تعبیر یہ ہے کہ ایک شخص آئے حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود تھے۔ وہ کہنے لگے کہ میں نے رات کو خواب دیکھی ہے کہ خواب میں نے دیکھا کہ آسمان کی چھوٹی چھوٹی بدلیاں ہیں، اور ان میں سے گھی اور شہد ٹپک رہا ہے۔ لوگ اکٹھے ہوئے ہیں اس کو لینے کے لیے، کچھ زیادہ لیتے ہیں کچھ کم لیتے ہیں۔ حدیث ہے پوری، اس کا مفہوم عرض کر رہا ہوں۔ اور کچھ لوگ زیادہ لیتے ہیں کچھ کم۔ پھر دیکھا گیا کہ ایک رسی آسمان سے گرتی ہے، اس رسی کو لوگ پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک شخص اس رسی کو پکڑتا ہے تو وہ کامیابی کے ساتھ اس پہ چڑھ جاتا ہے، دوسرا شخص چڑھتا ہے تو وہ کامیابی کے ساتھ اس پہ چڑھ جاتا ہے پکڑ کے، اور تیسرا جو شخص ہے وہ جب پکڑتا ہے تو اس سے رسی ٹوٹ جاتی ہے، لیکن بالآخر وہ رسی دوبارہ جڑتی ہے اور وہ بھی آسمان پہ چڑھ جاتا ہے۔ اب یہ خواب ہے، اس کی تعبیر بیان کی ہے۔ خواب ہے کہ بتائیں کہ میں یہ کیا خواب میں نے دیکھا۔ تو لہذا اس وقت حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے، تو انہوں نے کیا عرض کیا کہ یہ جو آسمان، اس کی مثال ایک اسلام کی ہے،
اور اس کے اندر سے جو شہد اور گھی گر رہا ہے یہ اسلام کی مٹھاس اور حلاوت ہے کہ جو لوگوں پر برستی ہے۔ اس میں سے جو لوگ تھوڑا لے رہے ہیں وہ زیادہ لے رہے ہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ کچھ لوگ اسلام کو قبول کرتے ہیں اور کچھ لوگ اسلام کو قبول نہیں کرتے۔ اور پھر فرمایا کہ یہ جو رسی آسمان سے گری ہے یہ دین حق ہے کہ کچھ لوگ اس کو پکڑتے ہیں، دین حق کو سینے سے لگاتے ہیں تو وہ کامیاب ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو دین حق کو سینے سے نہیں لگاتے وہ ناکام ہوتے ہیں۔ لیکن پہلی جس نے رسی پکڑی اور اس کی اطاعت میں لوگ اوپر چڑھتے چلے گئے تو اس سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اس کے بعد جس شخص نے رسی پکڑی اور اوپر چلا اور لوگ اس کی اطاعت میں رہے اس سے مراد ابو بکر ہے۔ اور پھر فرمایا کہ تیسرے حضرت عثمان غنی رضی اللہ کے دور میں جب فتنے اور بہت سارے خوارج موجود تھے، لیکن اس زمانے میں ان فتنوں سے بچ کر جس نے قربانیوں کے ساتھ دین حق کو قبول کیا، اس کے ساتھ جوڑا، تو اللہ نے اس کو بھی کامیاب کیا۔ لیکن اس میں اشارہ اس بات کی طرف کیا کہ دوسرے نمبر پہ جن کی اطاعت کی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے بعد وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے۔ جب یہ ساری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر تم نے بالکل ٹھیک کہا۔ تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تصدیق کی۔ جیسے عزیز محترم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، وہ بن خطاب رضی اللہ عنہ سے وہ فرماتے ہیں کہ ایک موقع پہ، بعض روایت میں ہے کہ جنگ تبوک ہے، اور بعض نے کہا کہ یہ عام ایک واقعہ ہے کہ جس میں دین کی خدمت کی ضرورت تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مال لانے کا کہا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں یہ سوچا کہ آج موقع اچھا ہے، یہ وہ موقع ہے کہ میں حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے آگے نکل سکتا ہوں۔ میں اٹھا، میں اپنے گھر کا آدھا مال لے آیا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر پیچھے کیا چھوڑا ہے؟ فرمایا کہ میں نے یہ عرض کیا کہ اتنا ہی میں نے پیچھے چھوڑا ہے، یعنی آدھا لے آیا ہوں اور آدھا پیچھے چھوڑ دیا۔ اور جب حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ گئے اور اپنے گھر سے سارا سامان لے کر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ابو بکر پیچھے کیا چھوڑا ہے؟ تو حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑا ہے، اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑا ہے۔ فرمایا کہ میں نے دل میں سوچ لیا کہ میں ابو بکر سے آگے کبھی نہیں نکل سکتا۔ ایسی دین کی خدمت ہے اور مالی خدمت ہے، یہاں تک کہ ایک روایت ہے جس کا مفہوم یہ ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حضرت ابو بکر کے دور خلافت میں ایک بڑی عورت کے پاس گیا، دیکھا اس کے پاس نہ کوئی اس کا بچہ ہے نہ کوئی، ویران میں وہ عورت ہے لیکن صاف ستھرا اس نے کپڑے پہنے ہیں، بوڑھی ہے، چل نہیں سکتی، مٹکا پانی کا بھرا ہوا ہے اور اس کے کپڑے لٹکے ہوئے ہیں، دھلے ہوئے، کھانا پڑا ہوا کہ یہ کھا لے۔ کہتے ہیں میں بڑے حیران ہوا، میں نے کہا اگلے دن میں آ کر دیکھتا ہوں یہ کون شخص کر رہا ہے۔ جب 2 راتیں گزر گئی مجھے پتہ نہ چلا، تیسری رات کو میں ادھر ہی رہا کہ میں دیکھوں یہ کون ہستی ہے جو خدمت کر کے چلی جاتی ہے۔ میں آگے دیکھا کہ ابو قحافہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آتے ہیں اور اس بوڑھی عورت کو اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاتے ہیں، اس کے مٹکے پانی کے بھر دیتے ہیں اور اس کے کپڑے دھو دیتے ہیں، اور کھانا کھلانے کے واسطے جو چیزیں ہیں وہ اس کے لیے رکھ کے چلے جاتے ہیں، اور یہ خلیفہ ہیں اور قوم کے خادم ہیں۔ میں کہ اس وقت بھی میرے دل کے اندر یہ میں نے سوچ لیا کہ میں کبھی بھی ابو بکر سے آگے نہیں نکل سکتا۔ تو یہ دین کی خدمت ہے، چاہے وہ اپنی جان لگتی ہے لگاتے تھے، اور اگر مال کی ضرورت پڑتی تو لگاتے تھے۔ آخری واقعہ وہ یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے تو اس وقت زار و قطار ہر وقت لوگ ہونے لگے، عورتوں کی چیخ و پکار کی آوازیں آئیں، لوگ سڑکوں پر نکل آئے، صحابہ رضوان اللہ اجمعین، حضرت عمر رضی اللہ عنہ تلوار لیے نکلے کہ خبردار آج کسی نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے ہیں۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہمیں سنبھالنے والا کوئی نہیں تھا، ایسی ہماری بری حالت تھی، خواتین ہماری نکل آئی تھیں، اور صحابہ رضوان اجمعین ماننے کو تیار نہیں تھے کہ پوری شریعت مطہرہ اور رہتی دنیا تک اللہ نے جس کے لیے پوری کائنات کو بنایا وہ اس دنیا سے جا سکتی ہے۔ کہ اس موقع پہ ہم نے دیکھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے دل پر ہاتھ رکھا اور صبر کا مظاہرہ کیا، اور منبر پہ آئے، لوگوں کو اکٹھا کیا
قرآن پاک کی آیت پڑھی وما محمد الا رسول، محمد اللہ کے رسول ہی تو ہے، قد خلت من قبلہ الرسل، ایسے رسول ہیں کہ جن سے پہلے کئی اور رسول گزر چکے، افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، کیا ان کے جانے کے بعد تم دین سے الٹے پاؤں پلٹ جاؤ گے؟ تو فرمایا کہ ہمیں یہ ایسا محسوس ہوا کہ یہ قرآن پاک کی آیت آج نازل ہوئی ہے، حالانکہ پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک کی یہ آیت نازل ہو چکی تھی۔ اور فرمایا کہ اس وقت امت کو جس نے سبق دیا اور امت کو جس نے ترغیب دی، حوصلہ دیا، وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے، کہ بعد میں جنہوں نے پوری امت مسلمہ نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی اور خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بنایا گیا۔ تو عزیز محترم، یہ تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے کچھ مناقب اور کچھ شان اور کچھ فضائل۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحابہ رضوان اللہ اجمعین کے تابعداری میں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق